اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ عزیزان محترم، یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سائے خیبری لے آؤ۔ یہ ایک بڑی ابا تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنے داہنے طرف، زہرا کو اپنے بائیں طرف اور حسنین کو زانوں پر بٹھایا اور یہ ابا سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھاما اور سیدھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اللہم ہؤلاء اہل بیت، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرا خاندان ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ان سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے گا اور انہیں معصوم و پاک رکھ، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے گا، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے گا۔ عزیزان محترم، یہ روایت مختلف کتب احادیث میں مختلف طریقوں سے نقل ہوئی ہے اور اس پر شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اس اتفاق سے واضح ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آیت تطہیر کا مصداق ہیں۔ مختلف روایات میں قرائن سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے وقت صرف یہی 5 افراد کے علاوہ کوئی اور شامل آیت تطہیر نہیں تھا۔ اسی بنا پہ ان حضرات کو اصحاب کسا کہا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو خامس اصحاب کسا کا لقب دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اہل سنت کے بزرگ محدثین احمد بن حنبل اور ترمذی نے اپنی کتاب سنن اور مسند میں نقل کیا ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز جب نماز صبح کے لیے تشریف لے جاتے تھے، علی و فاطمہ کے دروازے کے پاس رک کر بلند آواز میں فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ یا اہل البیت۔ عزیزان محترم، شیعہ اور سنی علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نصرانی نجران سے مباہلے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ، حسن و حسین کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور انہی آیات شریف کے الفاظ ابناءنا و نساءنا و انفسنا کا مصداق قرار دیا ہے۔ یہ عمل اس قدر مشہور و مسلم ہے کہ اہل سنت کے بزرگ عالم دین حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب معرفت حدیث میں اس واقعے کو متواتر روایت کے ساتھ مصداق قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک دن ابن عباس مسجد میں لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے کہ نافع بن ازرق اٹھا اور کہنے لگا، اے ابن عباس، کیا تم کیڑے مکوڑوں کے احکام سے لوگوں کے لیے فتوے صادر کرتے ہو؟ اگر تم صاحب علم ہو تو مجھے اس خدا کے بارے میں بتاؤ جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ تو ابن عباس نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے نافع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نافع، میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ نافع نے کہا، میں نے تو آپ سے سوال نہیں پوچھا تھا۔ ابن عباس نے کہا، اے ابن ازرق، حسین اہل بیت نبوت میں سے ہیں اور اہل بیت علم کے وارث ہیں۔ نافع امام کے پاس گیا اور آپ نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔ نافع نے کہا، اے حسین، آپ کا کلام پر مغرر اور فصیح ہے۔ امام نے فرمایا، میں نے سنا ہے تم میرے والد اور بھائی پر کفر کا الزام لگاتے ہو۔ نافع نے کہا، خدا کی قسم، میں نے جو آپ کی باتیں سنی تو مجھے یقین ہو گیا آپ ہی نور اسلام کا سرچشمہ اور احکام کے منبع ہیں۔ امام نے فرمایا، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نافع نے کہا، پوچھے یابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اے نافع، کس نے ان 2 یتیم بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا رکھا ہے تاکہ ان کو وراثت میں مل سکے؟ نافع نے کہا، ان کے باپ نے۔ امام نے فرمایا، سچ بتاؤ، کیا ان کا باپ زیادہ مہربان ہے یا اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ مہربان ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بچوں کے لیے علم نہیں چھوڑا اور ہمیں اس سے محروم رکھا ہے؟ عزیزان محترم، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علی علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف رخ کر کے فرمایا، جابر کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک رکن تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ جس وقت جناب فاطمہ نے وفات پائی
تو آپ نے فرمایا یہ دوسرا رکن تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک روایت عبداللہ بن عمر سے نقل ہوئی ہے جو واقعہ عاشورہ کے بعد امام حسین سے متعلق ہے۔ ابن نعیم نقل کرتا ہے کہ ایک دن ہم عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون نمازی کے لباس پر لگا ہو تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ سائل نے کہا عراق کا رہنے والا ہوں۔ عبداللہ نے کہا اس شخص کو دیکھو کہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہا ہے جبکہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کیا ہے اور خاموشی بھی اختیار کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور کہ آپ نے فرمایا ہے حسن و حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ عزیزان محترم، ایک دن امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کئی بچے مل کر روٹی کا ایک ٹکڑا مل کر بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ ان بچوں میں امام سے بھی درخواست کی کہ آپ بھی اس روٹی میں سے تناول فرمائیں۔ آپ نے بچوں کی بات مان لی اور ان کی روٹی کے ٹکڑے میں سے تناول فرمایا۔ اس کے بعد ان سب کو اپنے گھر لے کر آئے، انہیں کھانا کھلایا اور نئے کپڑے پہنائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ مجھ سے زیادہ سخی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ بخش دیا تھا، میں نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ انہیں دیا ہے۔ عزیزان محترم، زینب بنت ابو رافع نقل کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سخت رنجور اور متعلم تھیں اور ہر وقت گریہ و زاری کیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نے حسن و حسین کا ہاتھ تھاما اور اپنے بابا کی قبروں پر آئی اور شدید گریہ کیا۔ آپ نے عرض کی اے بابا، ان بچوں کے لیے وراثت میں کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ قبر رسول سے صدا آئی میں نے حسن کے لیے اپنی ہیبت اور حسین کے لیے جراحت و جود چھوڑا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کونین نے کہا بابا میں اس عطا پر آپ سے راضی اور خوش ہوں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں 25 مرتبہ پیادہ حج کیا ہے جبکہ آپ کے ہمراہ عربی نسل کے گھوڑے بغیر سوار کے ہوا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کافی اور سائل و ذرائع کے حامل تھے اور ان سے استفادہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے بندگی و خشوع و خضوع کے تقاضوں کے مطابق پیادے سفر کیا۔ بغیر سوار کے گھوڑوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے دو اسباب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ واپسی میں ان سے استفادہ کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ نوکروں اور خادموں کی طرح سفر کرنا نہایت بندگی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے نزدیک ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کے بعد بہترین کام کسی مومن کے دل کو خوش کرنا اگر اس کام میں گناہ نہ ہو۔ میں نے ایک روز ایک غلام کو دیکھا جو اپنے کتے کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا اور اس نے کہا یبن رسول اللہ، میں غمگین ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کتے کا دل خوش کروں تاکہ میرا دل خوش ہو جائے۔ میرے آقا یہودی ہے اور میں اس سے جدا ہونے کی تمنا رکھتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 200 دینار اس کے آقا کے پاس لے گئے اور اس غلام کی قیمت ادا کرنی چاہی اور اس کو خریدنا چاہا تو اس کے مالک نے کہا غلام آپ کے قدموں پر نثار، اور میں نے یہ باغ بھی اس کو بخش دیا اور یہ دینار بھی آپ کو واپس کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نے بھی یہ مال تمہیں بخشا۔ اس آقا نے کہا میں نے آپ کی بخشش کو قبول کیا اور اسے غلام کو بخش دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نے غلام کو آزاد کر دیا اور یہ مال اس کو بخش دیا۔ اس شخص کی زوجہ اس نیکی کو دیکھ رہی تھی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا میں نے اپنا مہر شوہر کو بخش دیا۔ اس کے بعد وہ آقا بھی اسلام لے آیا اور اپنا مکان اپنی زوجہ کو بخش دیا۔ ایک قدم اٹھانے سے غلام